السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ وقت گزر جائے گا، جو نیکی کر لیں گے باقی رہ جائے گا، جو نیکی کر لیں گی، کیونکہ جب دعوت کی محنت چھوٹتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہ لاک ڈاؤن جو ہوا ہے اس میں جو تقاضے چھوٹے ہیں تو کتنی غفلتیں آ گئی۔ دعا میں دل نہیں لگے گا، تلاوت میں مزہ نہیں آئے، سب چیز ختم ہو جاتی ہے جب دعوت چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے احسان کا عملہ کیا ہے، ورنہ اچھے لوگ یہ کہہ رہے تھے سال 2 سال تک نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن مولانا جمشید صاحب فرما رہے تھے ہمارے پاس جو مہمان ہیں، جو بیرون کے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے دوبارہ جلدی کام شروع کروا دیا۔ 3 مہینے 2 مہینے کوارنٹین میں جیل میں نکالے کہ بڑی قربانی آتی۔ امریکہ کا ایک مزدور آپ کا جوڑا، امریکہ کا بیوی کو 17 کلومیٹر دور کر دی، گرمی اور امریکہ کی رہنے والے، مچھر اور بیت الخلا میں کنڈی بھی نہیں تھی، 51 دن تک ایک ہی کپڑے کا جوڑا، جو نقاب پہن کر گئی تھی بس وہ جتنی مستورات کی جماعت میں اثر تھی ہے، اثر کیسی تھی مانو 30 دن تو تقریباً ہر مستورات کی جماعت نے ایسی نکالی ہے، دن بھر نقاب پہن کر رہتی تھی، مطلب بیچارے۔ تو یہ قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی، یہ قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ اس لیے مولانا جمشید صاحب یہ فرما رہے تھے برار والوں سے کہو کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے گھروں سے ایسے نکلے جیسے زلزلہ آنے کی وجہ سے لوگ گھر کے باہر نکلتے ہیں، جیسے زلزلہ آنے کی وجہ سے۔ اور حضرت مولانا صاحب فرما رہے تھے حضرت جی کہ بولے بھائی بدن پر حالات آئے بیماری کے تو ڈاکٹر بڑھا دیے گئے، دواخانے بڑھا دیے گئے، دعوت کے کام پر حالات آئے ہیں، اس کی قربانی میں آگے بڑھنا چاہیے، قربانی میں آگے بڑھے، اللہ تمام حالت کو دور کرے گا اس کی برکت سے۔ نقل و حرکت کے اندر ایک نورانیت ہے، اس سے فتنے لگتے ہیں، اس سے ہمتیں بڑھتی ہیں۔ دیکھو 3 دور آئے ہیں، اللہ کے نبی سب دنیا سے چلے گئے، حالت تھے امت پر، کوئی کہہ رہا تھا ہم زکات نہیں دیں گے، کوئی ارتداد کے قریب تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا عمل کیا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو جماعت کو روانہ کیا، ان کی نقل و حرکت کی وجہ سے تمام کو دین پر استقامت ملی، لوگ جمع ہیں۔ ایک دور آیا سن 47 کا، لوگ داڑیاں نکال رہے تھے، نام بدلی کر رہے تھے، اور لوگوں کا یہ گمان تھا اب کوئی مسلمان نہیں ہے، لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے ایک کام کیا، پیدل جماعتیں نکالی، پیدل جماعتوں نے پورے ہندوستان میں پیدل جماعتوں کا جال پھیلا دیا، دلی سے کلکتہ، دلی سے مدراس، دلی سے آندھرا، دلی سے کوکل، دلی سے پونا، دلی سے بمبئی، دلی سے گجرات، پورے ہندوستان میں پیدل جماعتوں کا جال پھیلایا، اور کچھ جماعتیں ایسی تھی جو کفن لے کر نکلی تھی۔ یہ سب جماعتیں ہندوستان میں روانہ ہوئی، پھر ایک اجتماع ہوا، بنگال میں یا بہار میں ہوتا اجتماع، اس دور میں 50,000 لوگ جمع ہوئے تھے۔ جب اتنا بڑا ایمان والوں کا مجمع نظر آیا، لوگوں کو ہمت پڑی کہ بہت ایمان والے ہیں، لوگوں کے دلوں سے دہشت نکلی۔ تیسرا دور یہ آیا، ہم سب جانتے ہیں کیا دہشت تھی، اچھے لوگ یہ کہہ رہے تھے گشت مت کرو، ابھی تعلیم مت کرو، اچھے لوگ یہ کہہ رہے تھے تعلیم مت کرو، ابھی 3 دن کی جماعتیں مت نکالو۔ میں کرجگاؤں سے امراوتی نہیں پہنچ سکا، اور دلی والے امراوتی پہنچ چکے، یہ جگر کی بات ہے، کتنی ہمدردی ہے۔ دیکھو ضلع کے ضلع میں اب نہیں جا پا رہا ہے، 18 جولائی کی بات ہے، اور دلی سے لوگ امراوتی پہنچ چکے تھے، اور امراوتی نہیں پہنچے ہو، ہندوستان کے ہر صوبے میں پہنچ چکے تھے۔ میں نے خود دیکھا ان کے ہاتھوں پر اس کے نشانات تھے، پرمیشن لے کر، اور ایسے حالت میں نکلنے کتنا مشکل تھا، لیکن اتنی ہمدردی، اگر
تو یہ اور مصیبتوں میں پھنسے گے. ان کے آنے کے بعد پورے برار میں ایک ہلچل مچی ہے. اتنی جماعتیں نکلی 3 دن کی، چلنے کی، 4 ماہ کی. کچھ جماعتیں تو ایسی ہے جن کے 4 مہینے میں ہونے میں سے 1 مہینہ باقی ہے، یعنی کب نکلیں گے انداز لگا لو. ایسی ہلچل مچی کہ بعض ملکوں سے وہ تھے امروتی ضلع کے کہ مسجد میں ٹھہرانے کے لیے جگہ دے. دہشت دور ہوئی ہے اور کام شروع ہوا ہے. اور مولانا ارشد مدنی وہاں پر آئے تھے جمعیت کے آفس میں، کیونکہ اپنے برار کے ہم 16 لوگ گئے تھے 2 مہینے کے لیے. کتنے لوگ؟ 16 لوگ گئے تھے. جمعیت کے آفس کے اندر 3 سینٹر بنائے گئے تھے وہاں پر جماعتوں کے ٹھہرانے کے لیے. 3 سینٹر، ایک ہے جمعیت کا آفس ہے، اور دوسرا زید کالج ہے شاہین باغ میں، اور تیسرا MS کالج ہے بوگلا کے اندر. یہ 3 جگہ بیرون کی جماعتیں ٹھہری ہوئی ہے، اکابرین کے قیام ہیں، اور پورے اعمال وہ ہو رہے ہیں جو مرکز کے اندر ہوتے ہیں. حضرت مولانا محمود مدنی اور مولانا ارشد مدنی کا یہ کہنا ہے اگر تم وہاں جائیں گے تو اور کوئی چیزیں نکالیں گے اس کے. لیکن 3 جگہ میں پورا کام چل رہا ہے. اور حضرت جی وہ کہہ رہے ہیں پورے ہندوستان سے لوگوں کو بلا، 2 مہینے کے لیے بلا، اور جا رہے ہیں. ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. 13 جماعتیں، کتنی؟ UP کی 13 جماعتیں دوسرے سال کی علماء کرام کی نکل چکی ہیں. 13 جماعتیں. اور حضرت جی کا چھوٹا لڑکا حضرت مولانا الیاس صاحب، میاں جی عصمت، یہ سال کی جماعت میں نکل چکے ہیں. میوات میں چل رہی ہے جماعت. ان کی کارگزاری یہ ہے کہ روزانہ 3 جماعتیں 4 مہینے گزر کر رہے ہیں روزانہ. اور کشمیر سے تقریباً 5 ماہ کے لیے 18 جماعتیں آ چکی ہیں. کتنی؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ 10 کے لیے بدل. حضرت جی فرما رہے تھے یوں سمجھو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ایسے دن کا کام کرو. یہ مت سوچو حالت دور ہو جائے گی بعد میں کریں گے، یہ کرو اللہ حالت دور کرے گا. تو پورے عمل چل رہے ہیں، تقاضوں پر جا رہے ہیں. ایک جماعت تو بیرون بھی جا کر آ گئی. شمالیہ کے اندر جوڑ تھا تو وہاں سے تقاضا آیا تو جماعت بھیجو. تو سب ساتھی کیا کرنے لگے؟ نہیں ابھی مت دیں، ابھی کوئی ملک والا جا کے اجتماع پورا کر لے، ابھی تو کسب بنے. مطلب تو حضرت جی نے کہا نہیں، طے کرو، اللہ راستہ نکالے. جماعت طے ہوئی مولانا فاروق صاحب کے ساتھ، اور جب جانے کا موقع ہے تو فلم شروع ہو چکی. وہ جماعت جا کر بھی آ گئی. اس لیے حضرت جی فرما رہے ہیں کہ 5 ماہ کی جماعتیں نکالو، مجھے امید ہے 5 ماہ کی جماعت نکلیں گی. 15 دن ہوں گے، جس ملک کا رخ ہوگا اللہ اس ملک میں جانے کے راستے نکال دے گا. اس لیے سفر جو ہو رہا ہے نا وہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ بیرون کی جماعتیں بنے، 2 ماہ کی مصروفات کی جماعتیں بنے. حضرت جی سے کسی نے کہا ہمارے بھی دل میں بات کی نا کہ حضرت جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اتنا لوگ میڈیا آگے بول رہے ہیں، اچھے لوگ، میرے کو کئی لوگوں نے بولے حضرت نے سامنے آنا چاہیے. تو ایک ساتھی نے بولا حضرت کو مشورے میں کہ حضرت آپ جواب دے دیں، ان کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو حضرت جی کہنے لگے، حضرت 5 سال سے پہلے کہا کہ بولے بھائی جواب تو وہ دے جن کے اندر فرشتوں سے زیادہ طاقت ہے. پھر ایک واقعہ بیان کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے. ایک یہودی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت برا کہہ رہا تھا، الٹی سیدھے باتیں کر رہا تھا، شان میں گستاخی کر رہا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش تھے، کوئی جواب نہیں دیے. اللہ کے نبی صلی کھڑے ہوئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا، آخری سوال کا جواب دے دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر پڑ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. تو آپ پیچھے گئے اور کہا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ایک ہی سوال کا جواب دیا ہے اور آپ ناراض ہو گئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مفہوم ہے جب تک تم خاموش تھے اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا وہ تمہارے طرف سے جواب دے گا. جیسی تم نے زبان کھولے وہ فرشتہ چلا گیا، اس لیے نبی چلا گیا. میرے محترم دوستو، میں تو سمجھتا ہوں اس دور کے قلندر ہے اور بہت ساری باتیں جو آپ کو بتا نہیں سکتا ہے. ایسی چیزیں اللہ نے بڑی فراست دی ہے. اتنے حالات آنے کے باوجود ہماری فوٹو چلے جائے نا پولیس اسٹیشن میں تو نیند اڑ جائے گی.
کیوں بھائی اتنے حالات اتنے تھپیاں لگے کاغذات کے خلاف روزانہ 40 سے 60-70 لوگ روزانہ جمع ہوتے ہیں مشورے کے دلی شہر کی بات کر رہا ہوں روزانہ کوئی خوف نہیں اور یہ کر بلکہ ایک مرتبہ تو خط لکھ کر دیے تھے بول رہے تھے کام چھپتا ہے بولے میں یہاں ہوں میرا پتہ یہ لکھ کر دیے باقاعدہ میں تیار ہوں بھائی دیکھے چلو بندے کھانے چلنا کیونکہ اللہ نے ان کے خاندان کی قربانی ہے دیکھو یہ بتاتا میں ہم سب کا تعارف دعوت کی وجہ سے ہے اور دعوت کا تعارف ان کی قربانی کی وجہ سے ہوگا پورے دنیا میں جتنے لوگ تبلیغ والے ہیں سب کا تعارف کیسے ہوا ہے دعوت کی لیکن دعوت کا تعارف ان کی قربانی سے ہوا ہے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو وکیلوں نے آ کر کہا 100 ایکڑ سے زیادہ زمین تھی یوپی کے اندر یہ کہا سیرت عدالت میں جا کر یہ کہہ دو کہ میری زمین ہے باقی سب لوگ کر لیں گے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھے بڑا کام دیا ہے اس کے لیے وقت نہیں کہ میں وہاں جاؤں اتنی قربانیاں دی ہے 70 مکان دلی میں تھے جاگیر گھرانے کے مطلب بہت بڑی پراپرٹی تھی آپ کے پاس سب کچھ مٹا دیا ہے سب کچھ لگایا ہے لگائے بھی ہے اور روئے بھی ہے اور اللہ سے منوائے اس کے حضرت مولانا سنت اللہ فرمایا کرتے تھے پوری دنیا کی باطل طاقتیں بنگلے والی مسجد پر آ جائے تو پیاز کی چھل سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں تو میرے محترم دوستو اللہ نے ان کو بڑا ذکر کیا ہے کتنی ہمدردی ہے دیکھو ہندوستان کے ہر صوبے میں پہنچے ہیں اور پورے دنیا میں خطوط بھیجے پورے دنیا میں انقلاب ہے جدہ کی کارگزاری یہ تھی جدہ کی لاک ڈاؤن میں 74 4 ماہ کی چلنے کی جماعتیں نکلی انڈونیشیا کی کارگزاری یہ تھی جس دن نکلے نا اس دن کی بات ہے انڈونیشیا لے کر آیا تھا کہ 40 جماعتیں ان کی 40 جماعتیں بڑے ذمہ داروں کی 40 دن کے لیے نکل چکی ہے ایک اجتماع کرنے والے اور دیکھو انڈونیشیا والے سب سے زیادہ یہاں پر سب سے زیادہ انڈونیشیا کی جماعتیں تھیں تو انڈونیشیا نے کیا اس کی کیا اثرات ہے وہاں کے حکومت نے یہ کہا ہے وہاں کے حکومت نے یہ کہا ہے جتنے قیدی جیل میں ہیں سب کو ہم روزانہ 2.5 گھنٹے کے لیے تمہارے حوالے کرتے ہیں تم پر نہیں رکھنا وہاں کی حکومت نے کہا ہے تو باقاعدہ مستورات کو بھی جیل میں سے نکالتے ہیں اور گھروں میں رکھتے ہیں اور مستورات بہنیں ان پر محنت کرتی ہیں روزانہ کا یہ عمل چل رہا روزانہ تقریباً 1000 جماعتیں بنگلہ دیش میں نکل چکی ہیں پورا ایک انقلاب ہے یہ اثرات کائے کے بڑھ رہے ہیں قربانی ہو گئی 3 مہینے مہمانوں نے ایک کپڑے کے جوڑے پر نکالے کتنے مہینے لندن کا ایک نوجوان لڑکا لندن کا ایک کپڑے کا جوڑا اس کو یہ بول کر لے کر گئے تھے کہ ابھی ٹیسٹ کر کے واپس لا دیں اور 3 مہینے رہا جیل میں ایک ہی کپڑے کا جوڑا وہ خود بتا رہا تھا اس کی جو بنیان تھی ٹی شرٹ ہے اور اس کو نیچے باندھ لیتا تھا اور کپڑے دھو کر پہن لیتا جب وہاں سے واپس آیا نا تو ہم نے اس سے پوچھے جب آپ کو تو بہت پریشانی اٹھانا پڑا بہت تکلیفیں اٹھانا پڑا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ کہنے لگا میرے زندگی کے سب سے قیمتی دن وہ ہے جو 3 مہینے گزرے سب سے قیمتی دن اور روتے روتے کہنے لگا بولے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کی جھلک مجھے بھی مل سکتی ایک بھی مایوس ہو کر نہیں جا رہا اور روتے ہوئے دعا دے رہے کہ جس دن چابیاں نہیں ملی نا مرکز کی جس دن چابیاں ملی اس دن عرب کے ایک شیخ نے خواب دیکھا فون کیا حضرت کو کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ چابیاں مل چکی ہیں تو حضرت جی نے کہا چابیاں مل چکی ہیں چابیاں مل چکی ہے وہ اس عرب نے کہا کہ بولے میں نے خواب دیکھا ہوں کہ حضرت مولانا ساتھ حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلے والی مسجد میں داخل ہو گئے تو عرب کہنے لگا ہم میں سے کسی نے پوچھا کہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم چابیاں مل چکی ہے ہم نے کیا کرنا چاہیے چابیاں مل چکی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہی کرو جب مکہ فتح ہوا تھا جو ہم نے کیا مکہ فتح ہوا تھا
उस वक्त में जो हमने किया था तुम वही करो। और वो क्या किया था कि सहाबा काबतुल्लाह के गिला पकड़ के रो रहे थे और ये कह रहे थे, ए अल्लाह, भले इन्होंने हमको मारा, भले इन्होंने हमको घर से निकाला, लेकिन तुमको हिदायत दे दी। वो दिन करीब है इंशाअल्लाह। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को कॉल है, फरमाया करते थे, किसी मुल्क को हिदायत मिले ना मिले, अल्लाह इस मुल्क के बच्चे बच्चे को हिदायत दे। दिल्ली की कारगुजारी बता, दिल्ली की जिम्मेदार बता रहे थे, ये लॉकडाउन के अंदर मुंतखबाती फज़ाइल अमल, फज़ाइल सदक़ात हिंदी की किताबें इतनी बिकी कि दुकानों पर किताबें मिलना मुश्किल हो गई। गैरों ने लेकर गए खरीद, और ऐसे ऐसे लोग मुतासिर हुए। हज़रत जी खुद फरमाते मानो साहब फरमाने लगे, अल्लाह ने ये लॉकडाउन में मुझे ऐसे लोगों को दावत देने का मौका मिला जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था कि इनको मैं दावत दे सकता हूं। ऐसे ऐसे लोगों को दावत की है। आखिरी जो टीम आई थी ना अभी, वो 20 लोग थे। कितने? 20 लोग थे। 9 घंटे ठहरे हज़रत के पास। कितने? लेकिन आने से पहले फोन किया, हज़रत बद्दुआ मत करना हमारे। हज़रत ने कहा, आ जाओ, आप हमारे मेहमान हैं। तो उन्होंने जो चेक करना था चेक किए, और चेक करने के बाद ये कहा, आज तक हमने किसी की इतनी बारीक जांच नहीं की है जितनी आपने की है, मरकज की की है। एक डायरी भी मिली ना, डायरी, उसका पन्ना पन्ना छान कर देखा गया। बोले हम तो ये सोच रहे थे जिस बाबा के पूरे दुनिया में मानने वाले हैं उनके पास तो खजाने मिलेंगे, उनके पास मिलेंगे, नोटों के ढेर मिलेंगे, लेकिन वो टीम ये बोलने पर मजबूर हो गए, हम पहले दुनिया के बाबा ऐसे देख रहे हैं जिनको मानने वाले पूरे दुनिया में हैं, उनके पास कुछ भी नहीं। ऐसी कितनी कारगुजारी है जो बरसों में नहीं हो सकता था, जो बरसों में नहीं हो सकता, वो हुआ है मतलब कुर्बानियों की बरकत। इसलिए वहां पर जमीयत के हाफिज हज़रत मौलाना अरशद मदनी आए थे, तो मुझे मालूम पड़ा कि हज़रत आए हैं, तो मैंने चलो मुलाकात कर लेते, अल्लाह ने मौका दिया है। तो जब मैं गया तो कमरे में जा चुके थे अंदर, उनके खादिम से कहा हज़रत से मिलना है। बोले आधे घंटे के बाद निकलेंगे। तो बोले सलाम कर देना। बोले क्या? बोले सलाम करना, ठीक है। जब घर जैसे निकले कमरे के बाहर तो मैंने सलाम किया, कहा हज़रत मैं बारात से आया हूँ, हम यहाँ 2 महीने की खिदमत में आए हैं। तो हज़रत रुक गए मतलब, और ये काम तो बड़े खुशनसीब है, अल्लाह ने तुमको कबूल किया है। ऐसी 2-3 बातें की और ये कहा, इतनी जमातें निकालो, इतनी जमातें निकालो कि बातिल मायूस हो जाए। बोले बातिल की पूरी ताकत थी, काम खत्म हो जाए। और ये कहने लगे, मैंने तो एक को फोन किया, एक का नाम बताया उन्होंने, मैं नाम लेना नहीं चाहता, मतलब हुकूमत का बड़ा आदमी। मैंने कहा तुम ये मत सोचो ये काम बना हो जाएगा, ये ऐसे लोग हैं, तुम पाबंद भी रहेंगे तो 2-2 दिन के काम करेंगे। अगर तुम टोपियों पर शक करेंगे तो ये टोपी उतार कर दिन का काम करेंगे, लेकिन ये काम बनने वाला नहीं हिंदुस्तान। कहा इतनी जमातें निकालो, इतनी जमातें निकालो, हर गली में जमात नजर आने लगी। 30 तारीख को खाली करने वाले थे जमीयत का ऑफिस। कितने तारीख को? हजरत जी ने कहा कि भाई हमने सिर्फ 2 महीने का लीड लिए थे और अभी 5 महीने हो चुके हैं। तो जब ये बात मशवरे में चली तो ये बात मौलाना महमूद मदनी को मालूम पड़ी, वो लंदन में थे। तो हजरत ने वहां से फोन किए मौलाना हकीमुद्दीन साहब को, और ये कहा हजरत से जाकर कहो कि इसको खाली ना करें। तो मौलाना हकीमुद्दीन साहब गए और ये कहा कि हजरत जमीयत के ऑफिस को खाली मत करो, ये आप ही का मरकज है, ये आप ही का। और बहुत सारी कारगुजारी है, पूरे क्वारंटीन केस की कारगुजारी बनाए हजरत जी ने। और बड़े बड़े हिंदुस्तान के जो उलमा के नाम थे ना, उनके पास कारगुजारी नहीं थे। तो एक कारगुजारी बता देता मैं आपको उसमें की, मुफ्ती याकूब साहब का तय हुआ था इमाम बुखारी के पास जाना, जो जामा मस्जिद के इमाम है। तो जैसे लेटर लेकर गए तो इमाम बुखारी ने कहा हमको आपके काम से बड़ी उम्मीद है, आप जो बोलेंगे हम तैयार है आपके साथ, जहां बोलेंगे जैसा बोलेंगे हर चीज में आपके साथ तैयार है। और फिर ये जुमला कहा कि मैं पहले बुखारा जाता था सिर्फ बूढ़े बूढ़े लोग नजर आते थे, इस बार गया हूं बोले लॉकडाउन से पहले तो जवान लोग नजर आते थे। तो मुफ्ती याकूब साहब कहने लगे मैंने कहा हजरत सबसे ज्यादा जमात नहीं की अपने पास। मेरे मोहतरम दोस्त ये कुर्बानियां हैं, ये हमारे मेहमानों की कुर्बानियां, और हम मेहनत करेंगे, घरों से निकलेंगे तो अल्लाह हिदायत के फैसले करेंगे। तो सब तैयार है इसके लिए? तो हिम्मत करके बताओ 5 माह के लिए 4 माह के लिए